انسانی معاشرے میں لڑائی اور جھگڑے یہ ایک عام بات ہے، اور ہر ڈپارٹمنٹ اور ہر شعبے میں اور ہر قوم اور ہر ملک کے اندر جھگڑوں کا ماحول دیکھنے کو ملتا ہے۔ بھائی بھائی کا آپس میں جھگڑا ہے، باپ بیٹے کا جھگڑا ہے، برادریوں کا آپس میں جھگڑا، رشتہ داروں کا آپس میں لڑنا، پڑوسی کا پڑوسی سے جھگڑا کرنا، میاں بیوی کا آپس میں جھگڑنا، اور ساس بہو کا جھگڑا، بہن اور پھر اپنی بیوی کا آپس میں جھگڑا کرنا، جو ایک پیشے سے متعلق لوگ ہیں، ایک کاروبار سے، ان کا آپس میں جھگڑ جانا، دو کاروباری پارٹنروں کا ان کا خود لڑ بھڑ جانا، اور پھر ایک لمبا چوڑا ایک سلسلہ ہے لڑائی اور جھگڑے کا۔ ہر معاشرے کے اندر آپ کو اس طرح کے جھگڑے کثرت سے نظر آئیں گے، اور نتیجے کے طور پر آپ دیکھیں گے تو کورٹ کے اندر لڑائی جھگڑے کے مقدمات سینکڑوں کی تعداد کے اندر لائن کے اندر نظر آئیں گے۔ آپ پنچایتوں میں جا کے دیکھیں گے تو لوگوں کے آپسی جھگڑوں کے کیسز کی ایک لمبی فہرست آپ کو نظر آئے گی۔ دارالفتاء اور دارالقضاء کے اندر آپ سوالات کی فہرست دیکھیں گے تو سینکڑوں ایسے سوالات اور ایسے فیصلوں کے متمنی لوگ آپ کو نظر آئیں گے جن کا تعلق لڑائی جھگڑے سے ہوگا، اور پھر وہ جھگڑے جو ہیں وہ بھی الگ الگ نوعیت کے، کسی کا جھگڑا مال و دولت کے لیے ہے، کسی کا جھگڑا اپنا خاندانی جھگڑا ہے، کوئی اپنے عزت کے لیے لڑتا ہے، کوئی اپنی ذات برادری کے لیے لڑتا ہے، کسی کا جھگڑا آپ دیکھیں گے تو اپنے حقوق کی جنگ کے لیے ہے، کوئی جہیز کے لیے جھگڑا کر رہا ہے۔ الگ الگ آپ کو ایسے بے شمار معاملات نظر آئیں گے۔ تو آخر اتنے جھگڑے معاشرے کے اندر، ملک و قوم کے اندر نظر آتے ہیں تو آدمی کبھی سوچنے پہ مجبور ہو جاتا ہے کہ آخر ایسا ہوتا کیوں ہے۔ تو پہلی بات تو میں یہ کہوں گا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود فرما دیا وَكَانَ الْإِنسَانُ أَكْثَرَ شَيْءٍ جَدَلًا، آدمی ہر چیز سے بڑھ کر کے جھگڑالو ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فیصلہ فرما دیا، ہر چیز سے بڑھ کر کے آدمی جھگڑالو ہے، سب کو پیچھے چھوڑ دیا جھگڑے کے اندر، انسان جھگڑا کرنے کے اندر ایک نمبر پر آیا ہے۔ یہ خود اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرما دیا کہ انسان سب سے زیادہ جھگڑا کرتا ہے، اور یہ بات فرشتوں کو بھی معلوم تھی۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب یہ ارشاد فرمایا کہ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً، جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں سے کہا کہ میں زمین میں اپنا نائب بنانے والا ہوں، تو فرشتوں نے کیا کہا تھا؟ أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ، اے اللہ کیا تو زمین کے اندر ایسے کو نائب کرے گا جو زمین کے اندر فساد مچائیں گے اور خون ریزیاں کریں گے۔ یعنی فرشتوں کو بھی معلوم تھا کہ یہ انسان بڑا جھگڑالو ہوگا۔ اب ان کو پتہ کیسے چلا؟ یا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتایا، یا انہوں نے لوح محفوظ پر دیکھ کر کے معلوم کیا، اور یا پھر انہوں نے یہ دیکھا ہوگا کہ انسانوں سے پہلے زمین پر جنات رہتے تھے، انہوں نے جو دنگا اور فساد مچایا تھا تو اللہ نے فرشتوں کو بھیج کر کے زمین سے ان کو نکالا۔ تو ان جناتوں کو دیکھ کر کے فرشتوں نے یہ اندازہ کیا کہ یہ بھی زمین میں جو پیدا ہو رہے ہیں یہ بھی بڑا جھگڑا اور بڑا فساد مچائیں گے۔ تو یہ بات تو بالکل طے ہے کہ انسان کی فطرت کے اندر جھگڑا یہ عام طور پر پایا جاتا ہے، اور عام طور پر جھگڑالو طبیعت انسان نے پائی ہے۔ لیکن یہ جھگڑا آخر ہوتا کیوں ہے، یہ ایک سوال ہے۔ انسان جھگڑالو تو ہے، لیکن یہ جھگڑا ہوتا کیوں ہے؟ اس کی تاریخ میں اگر آپ جائیں گے تو میں آپ کو یاد دلاؤں خطبہ حجۃ الوداع۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے اپنی حیات ظاہری کا سب سے آخری جو خطاب کیا، سب سے آخری جو آپ نے تقریر فرمائی، وہ حجۃ الوداع کے موقع پر جب 1 لاکھ سے بھی زیادہ صحابہ کا مجمع تھا، اس مجمع میں کھڑے ہو کر کے آپ نے جب اس مجمع کے درمیان جب آپ نے وہ خطبہ ارشاد فرمایا تو اس کے اندر آپ نے ارشاد فرمایا تھا کہ شیطان اس بات سے مایوس ہو چکا ہے کہ جزیرہ عرب میں بتوں کی پوجا کی جائے، یعنی جزیرہ عرب سے بت پرستی کا خاتمہ ہو چکا ہے، شرک کی جڑ کٹ چکی ہے اور بت پرستی ختم ہو چکی ہے۔ لیکن میرے آقا نے آگے جملہ ارشاد فرمایا وَلَكِنْ فِي التَّحْرِيشِ بَيْنَهُمْ، تحریش کا مطلب ہوتا ہے ابارنا، برانگیختہ کرنا، کسی کو آمادہ کرنا، ورغلانا۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا شیطان اس بات سے تو مایوس ہو گیا ہے کہ جزیرہ عرب میں اب بتوں کی پوجا کی جائے، لیکن اس بات سے مایوس نہیں ہوا ہے وَلَكِنْ فِي التَّحْرِيشِ بَيْنَهُمْ، یعنی وہ تحریش سے مایوس نہیں ہوا ہے،
وہ ابارے گا، ورغلائے گا، تمہیں برانگیختہ کرے گا تاکہ تم لوگ آپس میں لڑو جھگڑا کرو۔ تو یہ شیطان اب اس کام سے جب مایوس ہو گیا تو اس کام کے اندر لگا ہوا ہے۔ اب کوئی یہ سوال کرے کہ شیطان کو کیا مزہ آتا ہے لڑانے سے، شیطان کو کیا ملتا ہے، تو بس اس کو آپ اتنا سمجھ لیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب حضرت آدم علیہ السلام کو اپنا خلیفہ بنایا، اسی دن سے وہ حضرت آدم علیہ السلام کا بھی دشمن ہے اور ان کی اولاد کا بھی دشمن ہے۔ وہ دشمنی اسی دن سے، اور رب نے فرمایا ان الشیطان لکم عدو فاتخذوه عدوا، بے شک شیطان تمہارا دشمن ہے، اس کو دشمن بنا کر کے رکھو۔ اور اس نے کہا بھی تھا اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں فبعزتک لاغوینہم اجمعین، اے اللہ تیری عزت کی قسم میں سب کو گمراہ کروں گا۔ وہ چیلنج کر کے وہاں سے، وہ اس طرح سے وہ دعویٰ کر کے وہاں سے نکلا تھا، اور کیسے کہا تھا اس نے ثم لآتینہم من بین ایدیہم ومن خلفہم وعن ایمانہم وعن شمائلہم، اے اللہ ان کے آگے سے بھی آؤں گا، پیچھے سے بھی آؤں گا، دائیں سے بھی آؤں گا، بائیں سے بھی آؤں گا، یعنی انسان کو گھیر کر کے رکھوں گا۔ اب وہ پوری دشمنی کے لیے وہ انسانوں کو گھیر کر کے رکھا ہے۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام اور شیطان کا جو قصہ ہوا تھا اس کو قرآن میں بیان فرمایا کہ کس طرح اس نے دشمنی کا آغاز کیا۔ سب سے پہلے حضرت آدم اور حضرت حوا کو اس نے جنت سے نکلوانے کے لیے فریب سے کام لیا اور جھوٹ سے کام لیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ پورا قصہ قرآن پاک میں بیان فرمایا تاکہ اولاد آدم کو پتہ چل جائے کہ شیطان کس طریقے سے تمہارے ساتھ میں وہ دشمنی نبھائے گا۔ رب ارشاد فرماتا ہے یا بنی آدم لا یفتننکم الشیطان کما اخرج ابویکم من الجنہ، اللہ نے ارشاد فرمایا اے اولاد آدم شیطان تم کو فتنے میں نہ ڈال دے جس طرح اس نے تمہارے ماں باپ کو جنت سے نکالا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہوشیار رہنا اس کے فریب اور اس کے جھوٹ اور اس کی مکاری سے۔ وہ جھوٹ اور فریب کے ذریعے تمہارے ماں باپ کو جنت سے نکلوا چکا ہے، اب تم کو بھی نہیں چھوڑے گا۔ اب شیطان نے وہ دشمنی نبھائی، اور دشمنی کب سے شروع ہوتی ہے؟ بندہ جب پیدا ہوتا ہے اسی وقت سے وہ دشمن بن جاتا ہے۔ جب انسان پیدا ہوتا ہے تو سب سے پہلے شیطان آ کر کے کچھوکا لگاتا ہے، اسی لیے بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو چلاتا ہے، وہ شیطان کا کچھوکا ہوتا ہے، اور پھر ہمیشہ دن میں رات میں ہر وقت دشمنی نبھاتا ہے، یہاں تک کہ بندہ جب رات میں سو جاتا ہے تب بھی شیطان اس کا پیچھا نہیں چھوڑتا ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے شیطان خواب میں آ کے ڈراتا ہے، کبھی کہتا تیری گردن کٹ گئی، کبھی کہتا تیرا مال لٹ گیا، کبھی کہتا ہے تیرا بیٹا مر گیا، اور وہ خواب میں ڈراتا ہے تاکہ انسان کو غم ہو، تاکہ اس کو ٹینشن ہو، تو شیطان کو مزہ آتا ہے۔ وہ اس کی دشمنی کا ایک انداز ہے، اور بندہ جب بالغ ہو جاتا ہے تو پھر تو ہر دم اس کے پیچھے لگ جاتا ہے، وہ کیسے اس کو میں پریشان کروں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہاں تک ارشاد فرمایا شیطان تمہارے ہر معاملے میں جو ہے وہ حاضر ہوتا ہے، یہاں تک کہ تمہارے کھانے کے وقت میں بھی حاضر ہوتا ہے، وہ اس وقت بھی پیچھا نہیں چھوڑتا ہے۔ اور تو اور جب آدمی اپنی بیوی کے ساتھ میں رات میں تنہائی میں جاتا ہے، ہم بستری کا وقت ہوتا ہے، شیطان تب بھی پیچھا نہیں چھوڑتا ہے۔ اسی لیے اس وقت میں جو پڑھنے کے لیے کہا گیا بندے کو پڑھ لینا چاہیے، استنجا کے لیے جاتا ہے وہاں پر بھی پیچھا، ہر وقت وہ اپنا جال پھیلا کر کے رکھتا ہے کہ انسان سے میں اپنی دشمنی کس انداز کے اندر میں نبھاؤں۔ تو یہ جو لڑائی جھگڑے کا جو ماحول ہے ان تمام کے پیچھے شیطان کا بڑا ہاتھ ہے۔ اور آگے بڑھنے سے پہلے ایک بات میں یہ بھی بتا دوں کہ دشمن تو اور بھی بہت سارے لوگ ہوا کرتے ہیں، لیکن یہ دشمنی بہت الگ طرح کی ہے۔ دوسرے دشمن نظر آتے ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے انہو یراکم ہوا وقبیلہ من حیث لا ترونہم، شیطان اور اس کا جو کنبا ہے وہ تم کو وہاں پر بھی دیکھتا ہے جہاں تم ان کو نہیں دیکھتے ہو۔ یہ دکھائی دینے والا دشمن نہیں، چھپا ہوا دشمن ہے۔ دوسری بات یہ دشمنی اگر کسی سے ہو جائے نا تو آدمی رو گڑ گڑا لیتا ہے، تو آدمی دشمن کو بھی ترس آتا ہے وہ چھوڑ دیتا ہے۔ یہ ایسا دشمن ہے کتنا بھی رو کتنا بھی گڑ گڑاؤ یہ پیچھا نہیں چھوڑتا ہے۔ دنیا کے جو دشمن رہتے ہیں ان کو پیسہ دے دو مال دے دو تو پیچھا چھوڑ دیتے ہیں، یہ اس سے بھی پیچھا نہیں چھوڑتا ہے۔ اور تو اور آپ دیکھیں دوسرے دشمنوں کا تو معاملہ بہت الگ تھلگ ہے، یہ ایسا دشمن ہے میرے آقا فرماتے ہیں کہ انسان کی رگوں میں جیسے خون دوڑتا ہے شیطان اسی طرح انسان کی رگوں میں دوڑتا رہتا ہے، ہر وقت وہ اپنی دشمنی کے لیے لگا رہتا ہے۔ اب میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا یہ شرک سے تو جزیرہ عرب میں مایوس ہوا، لیکن وَلَكِنْ فِي التَّحْرِيشِ بَيْنَهُمْ، تمہارے درمیان جھگڑا کروانے سے یہ مایوس نہیں ہوا ہے، اب یہی کام کرتا ہے۔ ایک حدیث پاک میں آتا ہے، ابن حبان نے اس کو روایت کیا کہ شیطان اپنی ٹولیوں کو روانہ کرتا ہے، اب کہتا ہے
جو سب سے بڑا کام کر کے آئے گا اس کو میں تاج پہناؤں گا۔ اب شیطان کی ٹولیاں نکلتی ہیں، شیطان کے ایجنٹ نکلتے ہیں، روانہ ہوتے ہیں۔ جب واپس آتے ہیں ایک آ کر کے کہتا میں نے میاں بیوی کو لڑا دیا۔ بولے کہ لڑا دیا تو نے کیا کام کیا؟ دوبارہ پھر اگر تم نے لڑا کر کے طلاق کروا دی دوسری شادی کر لے گا۔ ایک کہتا ہے میں نے بیٹے کو باپ کا نافرمان بنا دیا، لڑائی کروا کے آ گیا، کہتا دوبارہ آپس میں من جائیں گے وہ۔ تو ایک کہتا میں نے ایک بندے سے شرک کروا دیا۔ شیطان کہتا تو نے بڑا کام کیا، تو نے بڑا کام کیا، لیکن تاج اس کو بھی نہیں پہنا تھا۔ ایک شیطان کہتا ہے میں نے دو بھائیوں کو لڑایا، اتنا لڑایا کہ ایک نے دوسرے کو مار ڈالا۔ شیطان کہتا تو نے بڑا کام کیا، اس کو قریب بلاتا ہے اور پھر اس کے سر کے اوپر تاج رکھ دیتا ہے۔ یہ پوری تیاری کے ساتھ میں یہ لوگ نکلتے ہیں۔ ہم لوگ جیسے ہی تیار ہوتے ہیں وہ ہم کو لڑانے کے لیے تیار ہو کر کے نکل جاتے ہیں۔ اب دو آدمیوں کو لڑانے سے فائدہ کیا؟ یہ دو آدمیوں کی لڑائی نہیں ہے، یہ دو آدمیوں کی لڑائی پھر بہت دور تک جاتی ہے۔ آپ یاد کریں غزوہ بنی المصطلق کا جب موقع ہے، غزوہ بنی المصطلق سے فارغ ہوئے میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، تو اس وقت شیطان نے یہ لڑائی کرنے کے لیے معلوم ہے کیا حربہ استعمال کیا؟ دو صحابہ کا پانی لینے کے بارے میں کچھ جھگڑا ہو گیا، تو اب شیطان نے کیسا ورغلایا۔ ایک صحابی جو حضرت عمر کے غلام تھے انہوں نے کہا کہ یا مہاجرین، اے مہاجرین میری مدد کے لیے آؤ۔ تو ادھر سے سامنے والے انصاری نے کہا اے انصار میری مدد کے لیے آؤ۔ اب مکہ کے مہاجرین اور مدینہ کے انصار تلواریں لے کر کے آمنے سامنے ہو گئے۔ جو آپس میں جان کی دشمن تھے میرے آقا نے جن کو محبت کے ایک جو ہے وہ سمندر کے اندر ایسا پیرو، محبت کی ایک ایسی لڑی میں ایسا پیرو دیا کہ وہ ساری دشمنیاں بھول گئے تھے۔ اب وہ تلوار نکال کر کے لڑنے کے لیے تیار۔ کتنی بڑی بات ہو گئی۔ میرے آقا علیہ السلام تشریف لائے، کہا یہ کیسی جاہلیت کی پکار ہے، یہ بدبودار چیز ہے۔ میرے آقا نے پھر ان کو وہ جو ہے وہ شیطان کے ورغلانے سے نکال کر کے دوبارہ محبت کے ایک جو ہے وہ سلسلے کے اندر منسلک فرما دیا۔ تو یہ ایک معمولی چیز نہیں، بہت دور تک جاتی ہے۔ جھگڑا بولنے کو تو ایک چھوٹا سا لفظ ہے، لیکن یہ خاندانوں کو تباہ کرتا ہے، برادریوں کو تباہ کرتا ہے، قوموں کو تباہ کرتا ہے، سوسائٹی کو تباہ کرتا ہے، اور پورے ملکوں کو تباہ اور دنیا کو تباہ و برباد کر کے رکھ دیتا ہے۔ آپ جنگوں کی تاریخ دنیا کے اندر پڑھ کے دیکھیں، آپ کو پتا چلے گا۔ ایک روایت میں آتا ہے شیطان جب صبح کا وقت ہوتا ہے تو سمندر پہ اپنا تخت بچھاتا ہے، کہتا جاؤ آج دیکھتا ہوں کون بڑا کام کر کے آتا ہے۔ پھر شام ہوتی ہے تو ایک آ کر کے کہتا ہے کہ میں نے یہ کیا، کہتا بیٹھ جا۔ دوسرا کہتا میں نے یہ کیا، کہتا تو بھی بیٹھ جا۔ ایک سب بولتا ہے، ایک کہتا ہے میں نے آج میاں بیوی کو لڑا دیا ہے میں نے۔ شیطان کہتا ہے شاباش تو نے بڑا کام کیا ہے، تو نے بڑا کام کیا ہے۔ اب کوئی سوچے گا کہ یہ شیطان نے اتنا بڑا کون سا کام کر دیا میاں بیوی کو لڑا کر؟ جب میاں بیوی میں لڑائی ہوگی، تعلقات ختم ہوں گے، طلاق ہوگی، اب خواہشات ان کی جو ہے وہ جوش ماریں گی، تو بیوی بدکاری میں مبتلا ہوگی، شوہر بدکاری میں مبتلا ہوگا، تو پھر حرام اولاد پیدا ہوگی، اور جس معاشرے کے اندر ایسی اولاد ہوگی وہ معاشرہ ویسے ہی تباہ ہو جائے گا۔ یہ بڑی لمبی پلاننگ رہتی ہے، اور شیطان اس کے لیے باضابطہ اپنے ایجنڈوں کو بیچتا ہے۔ اب کوئی ضروری نہیں ہے کہ شیطان کان میں آ کے وسوسہ ہی ڈالے، دل میں آ کے وسوسہ ڈالے۔ کبھی کبھی آپ کے پڑوسی کو بھی بھیج دے گا ایجنٹ بنا کر کے، کبھی آپ کے رشتہ دار کو بھی بھیج دے گا۔ کوئی آ کر کے کہے گا کہ وہ تمہارا گھر تو بڑا سادہ ہے، پڑوسن آ کر کے بتائے گی ہمارے گھر کے اندر تو بہت اچھا صوفہ سیٹ ہے، اور پھر شام کو پھر جنگ شروع ہو جاتی ہے۔ ایک عورت آئے گی ملاقات کے لیے اور باتوں باتوں میں کہے گی تمہارے شوہر آتے بہت لیٹ آتے، مسئلہ مجھے کچھ گڑبڑ لگ رہا ہے، اور پھر شام کو لڑائی شروع ہوگی اور پھر بات طلاق تک جا پہنچے گی۔ اس طرح شیطان کے ایجنٹ بن کر کے آتے، بولے تمہارے شوہر تو بہت کم تنخواہ پاتے، میرے شوہر کی تو تنخواہ بہت ہے، اور پھر اس کے بعد میں آپ دیکھیں باضابطہ ان چھوٹی چھوٹی باتوں سے ہزاروں خاندان تباہ ہو چکے، اس سے بھی خاندان تباہ ہو گئے۔ ایک عورت آ کر کے پڑوس میں کہتی ہے میرے شوہر نے تو آج اپنے بچے کو لیپ ٹاپ دلایا ہے، تمہارا شوہر لیپ ٹاپ بھی نہیں دلا پاتا ہے، اور پھر اس کے بعد میں کھانے کے وقت پریشان، آنے کے وقت پریشان، 2 دن 4 دن، اور آخر میں نوبت آتی ہے طلاق تک معاملہ جا پہنچتا ہے۔ یہ وہ شیطان کے ایجنٹ بن کے آتے ہیں۔ آپ قرآن مقدس پڑھیں، حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کے ساتھ کیا کیا، یہاں تک کیا کہ ان کو کنویں میں لے جا کر کے ڈال دیا، اور جب کنویں سے ان کو کسی نے نکالا تو پھر بیچ دیا ان کو غلام بنا کر کے۔ یہ سب کیا، پھر آخر میں جب سارا معاملہ ختم ہو گیا، اللہ نے حضرت یوسف علیہ السلام کو مصر کا بادشاہ بنایا، اور بھائی آ کر کے ملے تو پھر کیا فرمایا حضرت یوسف علیہ السلام نے، من بعد ان نزغ الشیطان بینی و بین اخوتی، شیطان نے میرے اور میرے بھائیوں کے درمیان نا اتفاقی پیدا کر دی تھی۔ یعنی یہ پورا جو پلان تھا یہ شیطان کا پلان تھا حضرت یوسف۔ اور یہ زیادہ تر شیطان جو بھائیوں کو جو لڑاتا ہے نا، وہ زیادہ تر عورتوں کے ذریعے لڑاتا ہے، کیونکہ حدیث پاک میں آیا کہ شیطان، عورتیں شیطان کا فندہ
ہے، جب بھائیوں کو لڑانا ہوتا ہے تو شیطان یہی جال بچھاتا ہے. اسی لیے آپ دیکھیں کہ بھائی بہت محبت سے رہتے ہیں، شادی کے بعد میں آٹومیٹک محبتیں ختم ہو جاتی ہیں، وہ پھر وہ اپنا کام وہیں سے کرنا شروع کر دیتا ہے. تو یہ تو میاں بیوی کا جو جھگڑا ہے وہ تو ایک بڑا لمبا ٹاپک ہے، 5-10 منٹ کی بات نہیں ہے وہ. آج مجھے یہ بتانا ہے کہ شیطان لوگوں کو لڑاتا کیسے ہے، وہ کس طرح سے جھگڑا کراتا ہے. میرے آقا نے فرمایا نا وَلَٰكِن فِي التَّحْرِيشِ بَيْنَهُمْ، وہ اس بات سے مایوس نہیں ہوا ہے کہ تمہارے درمیان جو ہے وہ برانگیختی پیدا کرے، تمہیں ابھارے، تمہیں ورغلائے اور تمہیں لڑائی کرا کر کے تمہیں تباہ و برباد کرے. تو اس کے لیے اس نے بڑے ہتھ کنڈے رکھے ہیں. آپ دیکھیں گے تو اس کی شروعات جو ہوگی وہ غلط فہمی سے ہوگی. یعنی ہوتا کچھ ہے، آدمی اس کا الٹا سمجھ جاتا ہے، یہیں سے شروعات ہوتی ہے. غلط فہمی سب سے پہلے شیطان پیدا کر کے لوگوں میں لڑائی کراتا ہے. حضرت میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا جب وصال ہوا، حضرت عثمان غنی بیٹھے ہوئے تھے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے اور آ کر کے حضرت عثمان کو انہوں نے سلام کیا. حضرت عثمان میرے آقا علیہ السلام کے وصال کی غم میں تو انہوں نے دھیان بھی نہ دیا. حضرت عمر چلے گئے اور جا کر کے حضرت ابو بکر سے شکایت کر دی کہ میں نے عثمان کو سلام کیا، وہ سلام کا جواب بھی انہوں نے میرا نہیں دیا. میرے آقا علیہ السلام کے وصال کے بعد جب یہ واقعہ پیش آیا، حضرت ابو بکر اور حضرت عمر دونوں حضرت عثمان کے پاس آئے اور حضرت ابو بکر نے کہا کہ عثمان، عمر نے تم کو سلام کیا، تم نے سلام کا جواب نہیں دیا. کہتے ہیں مجھے پتا نہیں ہے. حضرت عمر کہتے ہیں میں نے سلام کیا ہے آپ کو. بولے مجھے نہیں پتا ہے. تو حضرت ابو بکر کہنے لگے عثمان صحیح ہے، وہ صحیح کہہ رہے ہیں، ہو سکتا ہے یہ کچھ خیال میں مگن ہو، ان کو پتا نہ چلا ہو. تو حضرت عثمان نے کہا ہاں میرا آقا علیہ السلام کا جو وصال ہوا تو میں سوچ رہا تھا، میرا آقا علیہ السلام دنیا سے تشریف لے گئے، میں نے ان سے تو نجات کا طریقہ تو پوچھا ہی نہیں اللہ کے رسول علیہ السلام سے، اسی کے بارے میں غور کر رہا تھا. جب یہ بات ہوئی تب پتا چلا کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس مسئلے کے اندر کچھ سمجھنے میں غلطی ہو گئی تھی. تو بندہ غلط فہمی کا شکار ہوتا ہے، ہوتا کچھ ہے، کچھ اور سمجھ جاتا ہے، اور پھر یہیں سے جھگڑے کی شروعات ہوا کرتی ہے. اور اللہ کے رسول علیہ السلام اتنے بڑے میرے آقا علیہ السلام دانا، آپ نے اس چیز کو محسوس کیا. ایک بار رمضان المبارک کا آخری عشرہ ہے، اللہ کے رسول علیہ السلام اعتکاف میں ہیں. حضرت صفیہ میرے آقا علیہ السلام کی زوجہ محترمہ رات میں میرے اللہ کے رسول علیہ السلام سے کسی کام سے ملاقات کے لیے آئیں. جب ملاقات کر کے جانے لگی اندھیرا تھا. دو صحابہ کا گزر ہوا، مسجد نبوی کے دروازے میں میرا آقا علیہ السلام حضرت صفیہ کو چھوڑنے کے لیے آئے. دو صحابہ گزرے، انہوں نے اللہ کے رسول کو سلام کیا. میرے آقا نے جواب دیا اور کہا سنو، یہ میرے ساتھ میں میری بیوی حفصہ، میری بیوی صفیہ ہے. اب صحابہ نے کہا سبحان اللہ. یعنی صحابہ کے کہنے کا مطلب تھا یا رسول اللہ آپ ہمیں بتا رہے ہیں، ہم آپ کے بارے میں کوئی غلط گمان تو نہیں کر رہے ہیں، غلط فہمی کا شکار تو نہیں ہے. میرا آقا نے کہا کہ شیطان انسان کی رگوں میں خون کی طرح دوڑتا ہے، کہیں تمہارے دل میں غلط بات نہ پیدا کر دے. اب صحابہ کا کبھی سوچ سکتے تھے؟ صحابہ سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ اللہ کے رسول علیہ السلام کسی غیر عورت کے ساتھ رات میں رہے. لیکن میرے آقا علیہ السلام نے بات کیوں کہی؟ میرے آقا جانتے تھے کہ اگر شیطان نے کوئی غلط بات دل کے اندر پیدا کر دی تو ان کا ایمان ضائع ہو جائے گا، ایمان برباد ہو جائے گا. آپ دیکھتے ایسے ہی تو غلط فہمیوں سے جھگڑوں کی شروعات ہوتی ہے. رات میں کوئی عورت کسی امام صاحب کے پاس میں آ گئی کسی کام سے، اور اس کے بعد میں کسی نے دیکھ لیا. ایک نے کہا کہ امام صاحب کے ساتھ میں رات میں ایک عورت تھی، اس نے تو بات ختم کر دی. دوسرے نے سنا کہ مسئلہ کچھ گڑبڑ لگ رہا ہے. تیسرے نے سنا تو بات بڑا کر کے بول دی ارے رات میں تو وہاں پہ عورتیں بھی آتی ہیں. اور اس کے بعد میں پھر وہ فتنہ اتنا بڑا ہو جاتا ہے کہ امام صاحب کو نکالا جائے اور پھر آپس میں قوم میں جھگڑا، اور پھر معاملہ کہاں تک جا پہنچتا ہے. اللہ کے رسول علیہ السلام نے اس بات کو کتنے اچھے انداز کے اندر محسوس کیا کہ یہ میری بیوی صفیہ ہے. تو سب سے پہلے جو جھگڑے کی شروعات ہوتی ہے، شیطان پہلے غلط فہمی پیدا کرتا ہے اور اس کے بعد میں بدگمانی پیدا کرتا ہے. بدگمانی یہ انسان کے دل میں جب بیٹھ جاتی ہے نا، بدگمانی کا مطلب یہ ہے ہوتا کچھ اور ہے، آدمی اس کے خلاف کچھ اور سمجھ جاتا ہے. غلط فہمی تو یہ کہ ہوتا نہیں ہے، آدمی سمجھ جاتا ہے. وہ بدگمانی یہ کہ ہوتا کچھ اور ہے، آدمی کچھ اور سمجھ جاتا ہے. اس حوالے سے ایک روایت میں آپ کو بتاؤں، ایک صحابی ہیں حضرت ولید بن عقبہ، ان کو میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بنی المستلق کی طرف زکوٰۃ کا مال لینے کے لیے بھیجا. اب جب یہ زکوٰۃ کا مال لینے کے لیے گئے، ان کو پتہ چل گیا قبیلے والوں کو، وہ بار استقبال کے لیے نکل کر کے آئے. اب انہوں نے جو ہے وہ اور کچھ سمجھ لیا.
یہ سمجھے کہ یہ لگتا ہے کہ یہ ایمان نہیں لائے ہیں اور مجھے قتل کرنے کے لیے آئے. یہ دوڑ کر کے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں گئے اور جانے کے بعد میں کہا یا رسول اللہ وہ تو مرتد ہو گئے, زکوٰۃ دینے سے انکار کر رہے ہیں, مجھ کو مارنے کے لیے باہر نکل آئے تھے. اب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے خلاف لشکر تیار کرنے کا حکم دیا. ان کو پتا چلا تو پورا وفد حاضر ہوا. کہا یا رسول اللہ ہم تو استقبال کے لیے آئے تھے, یہ اور کچھ سمجھ کر کے آ گئے, ہم کہاں زکوٰۃ دینے سے انکار کر رہے ہیں. اللہ کے رسول علیہ السلام نے جب معاملہ دیکھا تو پتا چلا کہ اصل صورت حال کیا ہے. تو ہوتا کچھ اور ہے, آدمی اس کا الٹا سمجھ جاتا ہے اور پھر وہاں سے جھگڑا شروع ہو جاتا ہے. اسی لیے میرا رب فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اسم. اے لوگوں زیادہ گمان کرنے سے بچو, اس لیے کہ کچھ گمان گناہ ہوا کرتے ہیں. یعنی ہوتا کچھ اور ہے, تم کچھ اور سمجھ کر کے. میرا آقا علیہ السلام خود فرماتے ہیں کہ بدگمانی سب سے بری بات ہے, اور یہ جھگڑے کی ایسی جڑ ہے کہ بندے کے اندر جھگڑا لگا کر کے پورے خاندان کو تباہ و برباد کر دیتی ہے. اور پھر شیطان آگے کیا کرتا ہے بدگمانی کے بعد میں, وہ تیسرا قدم اٹھاتا ہے اور شیطان بدگمانی کے بعد میں اس کے دل کے اندر حسد پیدا کرتا ہے, حسد پیدا کرتا ہے, جلن پیدا کرتا ہے. میرا آقا علیہ السلام نے فرمایا تھا تم اس وقت تک بھلائی پر رہو گے جب تک کہ تمہارے اندر حسد نہیں پیدا ہوگا. یعنی جب حسد پیدا ہو جائے گا تو بھلائی تمہارے درمیان سے نکلنا شروع ہوگی. آسمان پہ پہلا گناہ حسد کی وجہ سے ہوا ہے, زمین پہ بھی پہلا گناہ حسد کی وجہ سے ہوا ہے. آسمان پہ پہلا گناہ کون سا ہوا؟ شیطان نے حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے سے انکار کر دیا. یہ کیا تھا؟ حسد تھا کہ ان کو خلیفہ بنایا جا رہا ہے, ان کو خلافت کے منصب پر فائز کیا جا رہا ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو اتنا بڑا مقام عطا فرما رہا ہے. وہ حسد پیدا ہوا اور وہ حسد نے اس کو مردود بنا دیا. آسمان پہ پہلا گناہ حسد کی وجہ سے ہوا اور زمین پہ بھی پہلا گناہ حسد کی وجہ سے ہوا. جب حابیل اور قابیل کا زمین پہ پہلا جھگڑا ہوا تو جھگڑا کیا تھا؟ قابیل کو یہی تو تھا کہ اتنی خوبصورت اقلیمہ اس کے نکاح میں جا رہی ہے, وہ حسد پیدا ہو گیا اور پھر اس نے قتل کر دیا. اور پہلا زمین پہ قتل کا گناہ جو کیا وہ حسد کی بنیاد پر کیا. اسی طرح آپ مکہ میں دیکھ لیں, ابو جہل کو کیا پتہ نہیں تھا کہ اللہ کے رسول علیہ السلام اللہ کے نبی ہے؟ اس نے خود ایک بار کہا تھا کہ عبد مناف نے ہم سے ہر چیز میں مقابلہ کیا, وہ جو بھی کرتے تھے ہم ان کے برابر ہو جاتے تھے, وہ کچھ بھی کرتے تھے ہم ان کے برابر ہو جاتے تھے. لیکن اب کیا کریں, ان کے اندر تو ایک نبی ہونے کا دعوے دار پیدا ہو گیا. اب ہم نبی ہونے کی دعوے داری کہاں سے لے کر کے آئے؟ بس یہی حسد تھا ان کے دل میں کہ ہم تو ان سے ہر وقت مقابلہ کرتے رہے, اب اگر ان کے اندر نبی مان لیں گے تو پھر ہم تو پیچھے رہ جائیں گے. اور یہ حسد ابو جہل کو لے ڈوبا. یہ تو مکہ ہے. مدینہ میں آپ دیکھیں عبداللہ ابن ابی منافق, یہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا سب سے بڑا دشمن, سب سے بڑا دشمن مدینے کے اندر. یہ دشمنی کیا تھی؟ کیا اس کو پتا نہیں تھا کہ اللہ کے رسول؟ پتا تھا, سب پتا تھا. لیکن معاملہ کیا تھا؟ مدینہ میں دو قبیلے تھے, اوس اور خزرج. ان دونوں کے درمیان جنگیں چلتی تھی. آخر میں جنگیں انہوں نے ختم کی, اتفاق کیا کہ آپس میں مل کر کے رہیں گے, ایک کو سردار بنا لیتے. کہ کس کو سردار بنایا جائے؟ عبداللہ ابن ابی کو سردار بنا لیتے. تاج بھی تیار ہو گیا, بس تاج پہنانا باقی تھا. تبھی اللہ کے رسول علیہ السلام مکہ سے چل کر کے مدینہ میں تشریف لے آئے اور کونین کے دولہا آ گئے. تو اب تاج کس کو پہنایا جائے گا؟ اب سارے بادشاہوں کے بادشاہ تو میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. بس وہی حسد اس کو کھا گیا کہ مجھ کو تاج پہنانے والے تھے, وہ تاج میرا رہ گیا ان کی وجہ سے. اب وہ دشمنی اور حسد اس نے وہیں پہ شروع کر دیا. تو جو شیطان جو لڑائی پیدا کرتا نا حسد کی وجہ سے, یہ زیادہ کیوں کما رہا ہے, اس کی صحت کیوں اتنی اچھی ہے, اس کا مکان کیوں اچھا ہے, اس کی گاڑی اس کا بنگلہ اتنا اچھا کیوں ہے, یہ ترقی دن بدن کیوں کر رہا ہے. اور پھر جب حسد پیدا ہوتا ہے تو بندہ پھر کیا کیا نہیں کرتا ہے, وہ ایک بڑی لمبی چوڑی کہانی ہے. جو نہیں کرنا چاہیے وہ سب کر گزرتا ہے, اور یہاں تک اتنے نچلے حصے تک اتر جاتا ہے کہ جادو ٹونا کر کے اس کے پورے خاندان کو بیمار کر دوں, اس کو برباد کر دوں. لیکن اللہ کی مرضی کے بغیر کوئی کچھ کر نہیں سکتا ہے. تو شیطان کا یہ تیسرا حربہ ہے کہ وہ حسد پیدا کر کے پھر لوگوں کے اندر لڑائی جھگڑا پیدا کرتا ہے. اور حسد تو ایسی بیماری ہے, اب وہ خود مکمل ٹاپک ہے. بندہ اگر حسد سے بچ جائے نا تو اس کی زندگی خود بھی سکون میں آ جائے اور سارا معاشرہ سکون. آج جتنی لڑائیاں ہو رہی ہیں رشتہ داروں کے درمیان, بھائی بھائی کے درمیان, یہ سب کیا ہے؟ یہ سب وہی حسد کا تو شاخسانہ ہے. کتنے لوگوں کو ہم نے دیکھا, اچھے خاصے مالدار لوگ اس فکر میں بیمار ہو گئے کہ میرا بھائی مجھ سے زیادہ کما رہا ہے, بس یہی ان کو فکر کھا کر کے رہ گئی. کتنے دوست ایسے تھے آپس کے اندر ان کی دوستی بڑی پکی تھی, لیکن ایک نے ترقی کی نا تو وہ جگری دوست جو ہے نا وہ ساری دوستی بھول گئے اور حسد کے اندر مبتلا ہو گئے. آپ پورے معاشرے کا جائزہ لے کر کے دیکھیں گے بہت سارے آپ کو شاخسانے نظر آئیں گے, یہ حسد کی وجہ سے. اور اس کے بعد میں آگے کا ایک کام اور شیطان پھر کیا کرتا ہے, حسد کے بعد میں پھر غصہ دلاتا ہے
کیونکہ بندے کو جب تک غصہ نہ آئے تو بندے کو اللہ نے عقل تو دی ہے نا، وہ سمجھتا ہے کہ کیا کرنا چاہیے اور کیا نہیں کرنا چاہیے، لیکن جب غصہ آ جائے نا تو پھر اس کی عقل چلی جاتی ہے کنارے، اور شیطان پھر اس سے ایسے کھیلتا جیسے بچے فٹ بال جو ہے وہ بال سے کھیلا کرتے ہیں، اور ایسے موقع پر وہ شیطان اس سے کھلواڑ کرتا ہے اور اس کو جدھر چاہتا ہے ادھر نچاتا ہوا نظر آتا ہے۔ اب وہ غصے کے اندر بندے کی کیا کیفیت بنتی ہے۔ ایک بار دو لوگوں کا جھگڑا ہو گیا، ایک کا چہرہ سرخ ہو گیا اور بالکل ایک دم اس کے جو ہے وہ چہرے کا بالکل جغرافیہ بدل گیا، عجیب کیفیت ہو گئی غصے کی وجہ سے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا تو کہا میں ایک ایسا کلمہ جانتا ہوں، ایک ایسا کلمہ جانتا ہوں کہ اگر میں وہ کلمہ ان کے یہ پڑھ لے تو شیطان ان سے دور ہو جائے۔ میرے آقا نے فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یعنی پتہ چلا کہ جو غصہ آ رہا ہے نا یہ شیطان دلا رہا ہے، ولیکن فی التحریش بینہم، تاکہ یہ لوگ لڑیں جھگڑا کریں، اور جب جھگڑا کریں گے لڑیں گے تو اس کے بعد میں جو چاہوں گا وہ کروں گا۔ تو یہ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا اگر تعوذ پڑھ لے، اعوذ باللہ پڑھ لے تو شیطان اس سے دفع ہو جائے گا۔ ایک بار حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں تھے، ایک شخص سے کچھ بات ہو گئی ان کی، تو اس نے حضرت ابو بکر صدیق کو کچھ کہا، صدیق اکبر خاموش رہے، پھر کچھ کہا، حضرت ابو بکر صدیق پھر بھی خاموش رہے، تیسری بار جب اس نے کچھ کہا نا حضرت ابو بکر صدیق نے جواب دے دیا۔ میرے آقا علیہ السلام اٹھے اور اٹھ کر کے تشریف لے جانے لگے۔ حضرت صدیق اکبر نے کہا یا رسول اللہ یہ تو مجھے کچھ بھی بول رہا تھا، آپ سن رہے تھے، اب میری باری آئی تو آپ تشریف لے جا رہے ہیں۔ میرے آقا نے فرمایا ابو بکر جب یہ کہہ رہا تھا تمہارے بارے میں تو فرشتہ موجود تھا اور اس کی باتوں کا رد کر رہا تھا، لیکن جب تم نے جواب دینا شروع کیا نا تو شیطان آ گیا، ایسی جگہ میں نہیں رہ سکتا۔ یعنی میرے آقا نے بتا دیا کہ شیطان کا جہاں پہ دخل ہوتا ہے وہاں پہ میں رہنا گوارا نہیں کرتا، اور بندہ جب سامنے والے شیطان کے بہکاوے میں آ جائے، جھگڑا کرنے پہ آمادہ ہو جائے، تب پھر شیطان آگے پھر وہ بات کو بڑھاتا ہے اور جھگڑے پر ان کو آمادہ کر کے انہیں بہت دور تک لے جاتا ہے۔ تو یہ غصہ ایک ایسی چیز ہے جو شیطان کی طرف سے لوگوں پہ مسلط کیا جاتا ہے۔ ہم نے دیکھا ہے آج معاشرے کے اندر جو جھگڑوں کی جو بنیادیں آپ ڈھونڈیں گے نا تو بدگمانی، غلط فہمی اور حسد کے بعد یہ غصہ ہی ہے جو معاشرے کو تباہ کر رہا ہے۔ یہ بھی ایک پورا مکمل ٹاپک ہے، مجھے خالی ابھی شیطان کس طرح لڑاتا وہی بتانا ہے، نہیں تو غصے کی وجہ سے شیطان نے کیا کیا نہیں کروایا، کیا کیا نہیں ہوا ہے۔ آپ خود اپنی زندگی میں جھانک کے دیکھیں گے نا تو آپ نے اپنے غصے میں کیا کیا کیا۔ آدمی کا جب غصہ ختم ہو جاتا ہے تب وہ سر پکڑ کے کہتا ہے میں نے یہ کیا کر دیا۔ خاص طور سے میاں بیوی کا جب جھگڑا ہو جائے اور جب غصہ ختم ہو جائے تب دیکھو اس کے بعد میں آتے ہیں حضرت میں تو غصے میں تھا، میں نے طلاق دے دی، میرا تو دماغ ہی ٹھکانے پہ نہیں تھا، اور کچھ تو کہتے ہیں میں تو پاگل نہیں ہوتے لیکن پھر بھی کہتے ہیں میں تو پاگل ہو گیا تھا۔ آپ چاہے اپنا غصہ بتائیں یا پاگل پن کا اظہار کریں، جو شیطان کو کرنا تھا وہ کر کر کے نکل گیا۔ تو یہ غصے کے ذریعے شیطان ان کے اندر لڑائی جھگڑے کا ماحول پیدا کرتا ہے۔ اور کیا کرتا ہے شیطان؟ ایک بہت بڑا حربہ اور استعمال کرتا ہے چغل خوری، کیونکہ ہر آدمی تو 100% پرفیکٹ ہوتا نہیں ہے اور انسان کی زبان تو قابو میں ہے نہیں، کبھی کسی کو کچھ کہہ دیا بات ختم ہو جانا چاہیے، لیکن چغل خور لوگ بات ختم نہیں ہونے دیتے، شیطان کے ایجنٹ بن کے جاتے ہیں، ارے فلانا تو تمہیں یہ کہہ رہا تھا، اس کے پاس جاتا ہے فلانا تو تمہیں یہ کہہ رہا تھا۔ اسی لیے فرمایا گیا کہ چغل خور فاسق ہے، اور فاسق جو ہوتا ہے اس کی بات نہیں ماننا چاہیے، اس کی بات کا کوئی اعتبار نہیں ہوتا ہے۔ لیکن آج ہمارے معاشرے میں جو جھگڑے ہو رہے ہیں یہ چغل خوروں کی بات ماننے کی وجہ سے یہ جھگڑے پیدا ہوتے ہیں۔ اگر چغل خوروں کی بات مانی جائے نا تو انسان جو ہے وہ زندگی کبھی سکون سے گزار نہ پائے۔ کتنے لوگ میرے پاس آ کر کے کہتے ہیں کہ بہت سے لوگ تو ایسے ہیں وہ پورا دن خالی آپ کی برائی ہی کرنے میں لگے رہتے ہیں اور کوئی کام ہی نہیں ان کا، پورا دن یہی کام ہے۔ تو اگر ان کی باتوں میں دھیان دیا جائے نا تو پھر تو روزانہ جھگڑا ہو، روزانہ لڑائی ہو۔ یہ چغل خوری کے ذریعے شیطان لڑانا چاہتا ہے۔ اب کسی کو بھی لڑا سکتا ہے، ماں باپ کو بھی لڑا سکتا ہے، اور میاں بیوی کو بھی لڑا سکتا ہے، امام اور مقتدیوں کو بھی لڑا سکتا ہے، کسی کو بھی لڑا سکتا ہے۔ یہ تو اس کا کام ہی ہے، ولیکن فی التحریش بینہم، اس کی کوئی دوستی تھوڑی ہے کسی کے، سارے انسانوں کا وہ دشمن ہے۔ ایک بار غلام بک رہا تھا مارکیٹ کے اندر، غلام بک رہا تھا تو کہا کوئی عیب نہیں ہے، خالی ایک عیب ہے کہ یہ چغل خوری کرتا ہے۔ تو خریدنے والے نے کہا یہ چغل خوری تو کرتا، باقی تو ٹھیک ہے نا، خرید کر کے لے گیا۔ اب جب کچھ دن گزرے تو اس کی آقا کی بیوی سے کہہ رہا ہے کہ تمہارا آقا تو گڑبڑ کر رہا ہے، وہ کسی دوسری عورت کے اندر پھنسا ہوا ہے اور وہ تمہاری طرف توجہ نہیں دیتا ہے۔ تو عورت تو پھر ہوتی ہے کچے کانوں کی، کہنے لگی کیا کروں؟ کہا کہ جب تمہارا شوہر سو جائے تو ٹھوڑی کے نیچے کے تھوڑے بال کاٹ کے دینا، میں ایک منتر جانتا ہوں، منتر پڑھ کے دوں گا نا اور پھر تمہارے قابو میں آ جائے گا۔ عورتوں کو کیا چاہیے کہ شوہر میری مٹھی میں رہے، اس کے لیے ان سے آپ اگر
اگر 50,000 مانگو گے نا تو وہ کہیں سے بھی قرضہ لا کر بھی آپ کو دے دیں گے، لیکن شوہر مٹھی میں رہنا چاہیے۔ وہ جانتے کہ یہی جو ہے وہ ATM کارڈ ہے، اگر یہ قبضے میں آ گیا تو 50 کے 1 لاکھ بھی ان سے وصول کر سکتی ہے۔ تو پھر اس نے کہا کہ ٹھیک ہے، اب ادھر یہ کام کیا اور ادھر شوہر سے اس کے اپنے آقا سے جا کے کہہ رہا ہے کہ تمہاری بیوی کا معاملہ گڑبڑ ہے، وہ تو کسی غیر کے ساتھ تعلق رکھتی ہے۔ کہا کیسے پتا چلا؟ میں نہیں مانتا۔ کہا آپ نہیں مانتے تو ایک کام کریں، آج رات میں جب سوئے نا تو ایسے ہی آنکھیں بند کر لینا، پتا چل جائے گا تمہارے قتل کے منصوبے بنا رہی ہے وہ۔ اب رات میں شوہر آ کے سویا، بیوی تو پہلے سے سکھائی ہوئی تھی، اس نے سوچا کہ تھوڑے بال کاٹ لوں تاکہ منتر پڑھ کے وہ میں اپنے شوہر کو قبضے میں کر لوں۔ جیسے ہی وہ کاٹنے کے لیے آئی، شوہر نے دیکھا تو مجھے قتل کرنے کے لیے آئی ہے، بیوی کو قتل کیا۔ بیوی کے گھر والے آئے، شوہر کو قتل کیا۔ اب بیوی کے خاندان والے آ گئے، ادھر شوہر کے خاندان والے، اور پھر جو جنگ ہوئی نا، کتنے لوگ قتل ہوئے ان کا شمار نہیں۔ یہ ہے چغل خوری کے ذریعے شیطان اس طرح لوگوں کو آپس میں لڑاتا ہے۔ اگر آدمی ہر آدمی کی بات اگر ماننے لگ جائے نا تو سکون سے کبھی بھی نہیں رہ پائے گا۔ کوئی آ کر کے اگر چغل خوری کہے نا تو اس سے کہے تو لگتا ہے شیطان کا ایجنٹ ہے، تو چغل خوری کر رہا ہے، اور چغل خوری کرنا یہ فسق ہے، اور فاسق کی بات نہیں ماننا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا، اے ایمان والوں، فاسق اگر آ کر کچھ بتائے تو تحقیق کیا کرو۔ فاسق آ کر کے کچھ بتائے تو تحقیق کرو، یعنی اگر کچھ کرنا ہے تو تحقیق کرو، ورنہ اچھا تو یہ ہے کہ اس کو ختم کر دو اگر تمہاری ذات کا معاملہ ہے، کیونکہ زیادہ جب ٹو میں پڑ جاؤ گے تو معاملہ پھر اور زیادہ اجڑ جائے گا۔ تو یہ ہے وَلَٰكِن فِي التَّحْرِيشِ بَيْنَهُمْ، میرا آقا نے فرمایا شیطان تمہیں لڑائے گا، اور اس کے بعد میں ایک بڑا جو اس کے بعد ٹارگیٹ ہے لوگوں کو لڑانے کا، وہ ہے ذات برادری۔ اس کے ذریعے تو بڑے بڑے ہوشیار لوگوں کو وہ پھنسا دیتا ہے۔ جو آدمی بالکل ایک دم نارمل رہتے ہیں، کسی طرح نہیں لڑتے، وہ ذات برادری کے مسئلے میں تو ان کو ایسا پھنسا کر کے رکھتا ہے۔ میرا آقا علیہ السلام نے حجۃ الوداع کے موقع پہ جو خطبہ دیا تھا تو ذات برادری کے سارے بتوں کو جو ہے وہ زمین تلے رول دیا تھا۔ میرا آقا نے فرمایا تھا سب آدم کی اولاد ہو، اور آدم مٹی سے پیدا کیے گئے۔ میرا آقا نے بتا دیا نہ کسی کالے کو گورے پر فضیلت ہے، نہ گورے کو کالے پر فضیلت ہے، انسان آپس میں برابر ہے۔ بڑائی اور بزرگی جو ہوتی ہے وہ تقوی اور پرہیزگاری کی بنیاد پہ ہوا کرتی ہے۔ شیطان برادری کے مسئلے میں، پھر جب برادری کا مسئلہ آ جاتا ہے نا، آدمی یہ نہیں دیکھتا ہے کہ یہ صحیح ہے کہ غلط ہے، یہ دیکھتا ہے یہ میرا اپنا آدمی ہے نا۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا انصر اخاک ظالما او مظلوما، اپنے بھائی کی مدد کرو چاہے وہ ظالم ہو چاہے مظلوم ہو۔ آج کل لوگ کیا کرتے ہیں، میرا ہے، میری برادری کا تو میں اس کی مدد کروں گا، چاہے یہ ظلم کر رہا ہے چاہے یہ مظلوم ہے۔ اور حدیث پاک میں جو فرمایا گیا اس کا مطلب سمجھ لیجئے۔ میرے آقا علیہ السلام نے جب فرمایا اپنے بھائی کی مدد کرو چاہے وہ ظالم ہو یا مظلوم ہو، صحابہ نے کہا یا رسول اللہ اگر بھائی مظلوم ہے تب تو مدد کرنا سمجھ میں آ گیا، اگر وہ ظالم ہے تو کیسے مدد کریں؟ میرے آقا نے کہا تمہارا بھائی اگر ظالم ہے تب بھی مدد کرو، اور اس کی مدد کا طریقہ یہ ہے کہ اس کا ہاتھ پکڑ لو، اس کو ظلم سے روکو۔ لیکن یہاں پہ کیا کرتے ہیں، اگر بھائی اگر ظالم بھی ہے نا تب بھی اس کی مدد کرتے ہیں، سامنے والے کو جو ہے وہ مارنے کے لیے اپنے بھائی کا ساتھ دیتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ تو یہ بھائی اور اپنی برادری کا نہیں بلکہ یہ ساتھ دینا ہوا ظلم کا ساتھ دینا ہوا۔ تو یہ ایک بڑا ایک شیطان کا حربہ ہے ذات برادری کے ذریعے لڑانا۔ آپ غزوہ بدر کا واقعہ یاد کریں، بدر کی جنگ جب ختم ہو گئی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کو فتح عطا فرمائی۔ اب یہودی تو جل بھن گئے اس فتح سے، اب انہوں نے سوچا کہ مسلمانوں کو آپس میں لڑایا جائے۔ تو شماس بن قیس نام کا ایک یہودی تھا، اس نے کیا کیا، میرا آقا علیہ السلام جب مدینہ منورہ میں نہیں آئے تھے تو مدینہ میں آنے سے پہلے اوس اور خزرج دو قبیلے تھے مدینہ میں، یہ آپس میں لڑتے تھے، 100 سال تک جنگیں چلتی تھی ان کی۔ اب انہوں نے دیکھا کہ اچھا موقع ہے، وہ شماس بن قیس نے کہا کہ ان کو اس لڑائی کو یاد دلایا، ارے تمہاری تو وہ لڑائی اتنے سالوں تک چلی تھی، اور اس کے بعد میں جو لڑائی ہوئی تھی ان کی ایک دوسرے کے خلاف جو اشعار پڑھے تھے وہ اشعار پڑھنا شروع کر دیا۔ اب اشعار کے اندر تو بڑی طاقت ہوتی ہے، آدمی اچھا خاصا چپ چاپ بیٹھا ہوا شعر سن کر کے مچلنے لگ جاتا ہے۔ اب وہ پرانے زمانے کی خاندانی لڑائیاں اور اس زمانے میں جو خون کو گرما دینے والے اشعار کہے تھے وہ جب پڑھنا شروع کیا تو تلواریں نکل آئیں۔ میرا آقا علیہ السلام کو پتا چلا تو آقا تشریف لائے، کہا میں تمہارے درمیان موجود ہوں، یہ شیطان کی پکار۔ میرا آقا علیہ السلام نے بتا دیا کہ اللہ نے اسلام کی رسی میں پیرو کر کے تمہیں ایک کر دیا ہے۔ اب ان کو پتا چلا کہ شیطان نے ہم کو ورغلایا تھا، اور پھر آپس میں سب جو ہے وہ دوبارہ محبت کے ساتھ میں مل گئے۔ تو یہ ذات برادری کا ایک ایسا حربہ ہے جو شیطان استعمال کر کے بڑے بڑے دانشوروں کو پگھلا دیا کرتا ہے، یہ بھی ایک اس کی لڑائی کا۔ اور ایک بہت بڑی شیطان کی اس سلسلے کے اندر جیت کا سبب بننے والی چیز ہے خود بینی۔ آدمی یہ سمجھتا جو میں کہہ رہا ہوں وہی صحیح ہے، یعنی اپنے علاوہ کسی کو کچھ سمجھے نہیں، یہ بھی شیطان کا ایک حربہ ہے۔ کیونکہ جب آدمی یہ سمجھ جاتا ہے کہ میں ہی صحیح ہوں تو پھر تو لڑائی آخر میں ہونا ہی ہونا ہے۔ آپ
غلط ہیں پھر بھی اپنے آپ کو صحیح سمجھ رہے ہیں تو پھر تو ہوگا کیا، بات جائے گی لڑائی تک۔ میاں بیوی کی لڑائی میں آپ دیکھ لیں، ہوتا یہی تو ہوتا ہے، بیوی ادھر سے کھینچتی ہے اور شوہر کہتا میں صحیح ہوں، ادھر سے کھینچتا ہے، اور رسی کو جب دونوں طرف سے کھینچو گے تو کیا ہوگا، وہ ٹوٹے گی، اور ٹوٹ جاتی ہے تو وہی طلاق بن کر کے سامنے آتی ہے۔ بندہ اپنے اندر جھکاؤ پیدا کرے، جب آندیاں چلتی ہیں، جب آندیاں چلتی ہے نا تو بڑے بڑے پیڑ تو ٹوٹ جاتے ہیں لیکن زمین پہ پائی جانے والی گھاس نہیں ٹوٹتی ہے، کیونکہ وہ جھک جاتی ہے، وہ جھک جاتی ہے، پیڑ اکڑ کر کے رہتے۔ بندہ جب خود بینی کا شکار ہو جائے تو پھر تباہی و بربادی ہونا ہی ہونا ہے۔ اور اس کے علاوہ شیطان کا ایک حربہ لوگوں کو لڑانے کے لیے غیبت کرنا۔ میرے آقا علیہ السلام، یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے وحی نازل فرمائی تھی، اگر کوئی غیبت کرے اور غیبت کرنے کے بعد توبہ کر لے تو وہ جنت میں جائے گا تو سب سے اخیر میں جنت میں جائے گا، اور اگر کوئی غیبت کرے اور غیبت کرنے کے بعد توبہ نہ کرے جہنم میں جائے گا تو سب سے پہلے جہنم میں جائے گا۔ اتنا بڑا یہ گناہ ہے۔ اب یہ غیبت کی تباہ کاریاں کتنی ہیں وہ بھی ایک مکمل ایک عنوان ہے، لیکن شیطان غیبت کے ذریعے کیسے کیسے ماں باپ کو لڑاتا ہے، یہ میاں بیوی کو لڑاتا ہے، بھائیوں کو لڑاتا ہے، دوستوں کو لڑاتا ہے۔ وہ جگری دوست جو ایک دوسرے کے اوپر جان دینے کے لیے تیار ہوتے ہیں، آخر میں غیبت کے نتیجے کے اندر کیا ہوتا ہے، ایک دوسرے کی جان کے دشمن بن جاتے ہیں، جان کے دشمن بن جاتے ہیں۔ یہاں تک معاملہ شیطان لے کر کے چلا جاتا ہے۔ اسی طرح شیطان کا لڑانے کے ایک حربہ اور ہے، وہ ہے لوگوں کا مذاق اڑانا۔ شروعات تو ہوتی ہے مذاق اڑانے سے، آدمی کب تک برداشت کرے گا، اور پھر اس کے بعد میں وہ لڑائیوں کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا فرمایا، لا یسخر قوم من قوم، ایک دوسرے کا مذاق مت اڑاؤ، ہو سکتا ہے وہ تم سے بہتر ہو، لیکن آج مذاق اڑا کر کے پھر وہ استہزاء کرنا، اس کے ذریعے کتنی تباہی۔ قیامت کا جب دن آئے گا تو جو لوگوں کا دنیا میں مذاق اڑاتے تھے نا، جنت کا دروازہ کھول کے کہا جائے گا آؤ جنت میں آ جاؤ، وہ جب دوڑتا ہوا آئے گا نا تو اس کو جنت میں جانے سے روک دیا جائے گا، پھر دوسرا دروازہ کھولا جائے گا، وہ دوڑتا ہوا آئے گا، وہ بھی بند، یعنی جنت کے اندر ساری لوگوں کے سامنے پھر اس طرح اس کا مذاق ہوگا، اس طرح سے اس کا استہزاء ہوگا۔ تو بندہ دنیا میں جب لوگوں کا مذاق اڑاتا ہے تو نتیجہ یہی نکلتا ہے کہ آخر میں معاملہ لڑائی جھگڑے تک پہنچ جاتا ہے۔ شیطان لڑانے کے لیے کیا کیا کرتا ہے وہ بہت ساری باتیں تھی، اب چونکہ وقت سمٹ گیا میں نے چند چیزوں کو رکھا۔ وہ تکبر میں لوگوں کو مبتلا کرتا ہے، اس کے ذریعے لوگوں کو لڑاتا ہے۔ اسی طرح وہ منصب، یہ عہدہ میں لوں گا، نہیں بولے یہ عہدہ مجھ کو چاہیے، عہدے کی لڑائی شروع ہو جاتی ہے، اور عہدے کی لڑائی تو اتنی زیادہ بڑھ جاتی ہے کہ خون خرابے تک بات پہنچ جاتی ہے۔ میں کہتا ہوں دنیاوی عہدہ تو چھوڑے، جو دینی عہدے ان کے لیے کتنی لڑائی ہوتی ہے۔ ہمارا امام رہے گا، وہ کہیں تمہارا امام نہیں ہمارا امام رہے گا۔ آپ بمبئی کے اندر دیکھ لیں کتنی مسجدوں کے اندر کورٹ کے اندر مقدمے آج پڑے ہوئے، وہ کہے گا میرا امام رہے گا، وہ کہیں گے ہمارا امام رہے گا۔ یہ سب کیا ہے، منصب کی لڑائی۔ وَلَكِنْ فِي التَّحْرِيشِ بَيْنَهُمْ، شیطان اس طریقے سے منصب کا لالچ دلا کر کے لوگوں کو لڑاتا ہے۔ اور میں مثالیں دوں تو بہت ساری مثالیں، بہت کچھ بات پہنچ سکتی ہے۔ میں اخیر میں یہی پیغام آپ تک پہنچانا چاہوں گا، شیطان اگر شرک میں نہیں مبتلا کر سکتا تو بس اس کا حربہ ہے وَلَكِنْ فِي التَّحْرِيشِ بَيْنَهُمْ، تم کو لڑائے گا، وہ کسی بھی طریقے سے لڑائے گا۔ شیطان یا تو خود آ کے لڑائے گا، اپنے چیلوں کو بھیجے گا، نہیں تو آپ ہی کے کسی ملنے والے کو ایجنٹ بنا کر کے بھیج دے گا، وہ ایجنٹ بنا کر کے بھیج دے گا۔ اور یہ لڑائی جھگڑا کتنا بڑا وبال ہے۔ میرے آقا علیہ السلام، حضرت عبادہ کہتے ہیں اللہ کے رسول علیہ السلام تشریف لائے، دو لوگ لڑ رہے تھے، سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تم کو بتانے آیا تھا کہ شب قدر کب ہوتی ہے، لیکن ان کے جھگڑے کی وجہ سے شب قدر کی تعین کو اٹھا لیا گیا۔ بتاؤ کتنا بڑا نقصان کہ اللہ کے رسول بتانے آئے تھے شب قدر کون سی رات میں ہوتی ہے، لیکن وہ جھگڑے کی وجہ سے اس کی تعین کو اٹھا لیا گیا۔ اب ہم کو تلاش کرنا پڑتا ہے رمضان کی 21ویں 23ویں 25ویں 27ویں اور 29ویں رات کے اندر جا کر کے اعتکاف کر کے کہ شب قدر کب ہوتی ہے۔ شب برات آ رہی ہے، شب برات کے اندر بڑے بڑے پاپی بخشے جائیں گے، قبیلہ بنی بکر کی بکریوں کے بالوں کے برابر لوگوں کو بخشا جائے گا، لیکن جو بھائی آپس میں لڑ لیتے ہیں نا، جو تعلقات توڑ دیتے ہیں، ان کو اس رات کے اندر بھی نہیں بخشا جائے گا۔ یہ لڑائی جھگڑے کا وبال اتنا بڑا، میرا رب فرماتا ہے انما المؤمنون اخوہ، مسلمان بھائی بھائی ہیں، فاصلحوا بین اخویکم، اپنے بھائیوں کے درمیان صلح کراؤ، واتقوا اللہ، اور جب صلح کراؤ نا تو منمانی مت کیا کرو، اللہ سے ڈرا کرو، غلط صلح مت کرایا کرو، جس کا حق ہو اس کا حق دیا کرو، اگر حق نہیں دو گے غلط صلح کراؤ گے تو تم بھی وبال کے اندر گرفتار کر دیے جاؤ گے۔ اور یہ لڑائی جھگڑے کا وبال پورا عبادتوں پہ پڑتا ہے، بندہ جھگڑا کر لیتا ہے نا، نماز پڑھنے آتا وہی جھگڑا دماغ میں گھوم رہا کیا کروں، روزہ رکھتا ہے روزے میں بھی وہی دماغ میں گھومتا ہے کیسے ان کو بس کیسے اس کا بدلہ لوں، اگر حج پہ بھی چلا جائے نا وہ خانہ کعبہ کا طواف بھی کرے گا نا تو اس کے دماغ میں وہی رہے گا کہ مجھے بدلہ کیسے لینا ہے۔ جھگڑے کا وبال کم نہیں ہے، عبادت پر ہمارے جھگڑوں کا اثر پڑتا ہے۔ آپ کسی سے لڑائی کر لیں
اور اس کے بعد میں آ کے وظیفہ پڑھنے بیٹھے، قرآن پڑھنے بیٹھے، آپ کا قرآن میں دل نہیں لگے گا، آپ کا دماغ گھومے گا کہ مجھے کیا کرنا چاہیے، اب کیسے مجھ کو بدلہ لینا چاہیے۔ تو ولیکن فی التحریش بینہم پر عمل کر کے شیطان آج ہمارے معاشرے کے اندر جو کچھ پیدا کر رہا ہے، لوگوں میں صلح کرواؤ۔ میرے آقا نے ارشاد فرمایا کہ جو حق پر ہونے کے باوجود بھی وہ جھگڑا نہ کرے اور رک جائے نا، حدیث پاک کا مفہوم ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو جنت کے بیچ میں مکان عطا فرمائے گا۔ میں ضامن ہوں اس بات کی، میں ذمہ داری لیتا ہوں، اللہ جنت کے اندر بیچ میں اس کو مکان عطا فرمائے گا۔ اللہ نے ہم کو بھائی بھائی بنایا، مومنوں کو بھائی بھائی بنایا، بھائی کی طرح ہمیں رہنا چاہیے، چاہے دوست کے ساتھ میں، چاہے میاں بیوی آپس میں، چاہے ماں باپ ہو، جو بھی رشتہ دار ہوں، ہمیں محبت کا برتاؤ کرنا چاہیے۔ اگر کوئی جھگڑا کرائے تو سمجھ جائیں کہ شیطان اپنا کام کر رہا ہے، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اور شیطان کو دفع کر دینا چاہیے۔ یہ ٹاپک چونکہ بڑا اہم تھا، مجھے بہت کچھ باتیں بتانی تھی، وقت سمٹ گیا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں آپس میں محبت اور خوب پیار کے ساتھ میں رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔